بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم پہلے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، اور خلاصہ تو کیا بلکہ پہلے سے پارے کے اندر جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ کچھ نہ کچھ حتی الوسع حتی الامکان ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی تشریح اور ایک ایک جملے کی تشریح اور ایک ایک فقرے کی تشریح کے لیے بڑا وقت درکار ہے۔ جو اللہ کا عظیم الشان کلام 23 برس میں نازل ہوا، اس کو 23 دنوں میں کیسے سمجھا جائے، یا اس کو ایک مہینے میں کیسے سمجھا جائے؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مضامین میں سے کچھ جھلکیاں اور اس کے مضامین میں سے کچھ حصے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو گزشتہ تمام کی تمام کتابوں اور تمام کے تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں کے اندر جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے مضامین اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت من و عن اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاید اس کا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہو، کوئی آیت اس کی رہ گئی ہو، کوئی آیت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر اس طرح سے نازل ہوئی تھی، اب یہ اس طرح سے ہے۔ اس کا کوئی شخص کائنات میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے لے، اس کے اندر کیا تغیر ہو سکتا ہے، اس میں کیا رد و بدل ہو سکتا ہے، اس میں کیا شائبہ ہو سکتا ہے رد و بدل کا؟ کوئی شائبہ، کسی قسم کی کسی شائبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی جو ترتیبیں ہیں وہ دو ترتیبیں ہیں، ایک نزولی ترتیب اور دوسرا وضعی ترتیب۔ نزولی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سا حصہ نازل ہوا، اس کے بعد کون سا آیا، اس کے بعد کون سا آیا، سب سے آخر میں کون سا آیا۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اور وہ سورت جس کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی وہ وضع کے اعتبار سے قرآن مجید کے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ان نسخوں میں وہ سب سے آخری سے پارے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت سب سے آخر پر آئی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ جملہ سب سے آخر میں آیا، اور یہ جو سب سے آخر میں آنے والی الیوم اکملت لکم دینکم یہ 6 سپارے میں ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو اس طرح سے ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب وضعی ہے۔ جس ترتیب سے نازل ہوا
وہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے۔ جس وقت جیسی ضرورت پڑی اسی حساب سے اللہ پاک نے قرآن کو اتارا۔ اور ایک ترتیب ہے ترتیب وضعی، جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، سب سے شروع میں سورۃ الفاتحہ ہے، پھر سورۃ البقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ترتیب وضعی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے نزولی ترتیب اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اسی طرح سے وضعی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو آیت جو صورت نازل ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے اور اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو کاتبان وحی تھے، وحی کو لکھنے والے تقریباً 40 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بتائی جاتی ہے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو لکھا، وحی کو انہوں نے لکھا، اور کوئی کاغذوں پر، کہیں کسی پتھر پر، کہیں چمڑے کے کسی ٹکڑے پر، کہیں کپڑے کے کسی پرزے پر، کہیں پتے پر، جیسے جیسے کوئی چیزیں میسر آتی چلی گئیں اسی طرح سے لکھتے چلے گئے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے لکھوایا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ آج ہمارے سامنے اسی ترتیب سے قرآن موجود ہے۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور دیگر اصحاب کو بھی ان کے ساتھ کیا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ سے نظم و ضبط کے ساتھ اسے لکھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر اس کی مزید نقول تیار کی گئیں، اور جو لکھا ہوا تھا اس کی اور کاپیاں تیار کر کے دیگر ممالک میں بھیجی گئیں۔ جس طرح سے قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں، جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کا سے شروع ہونا، الف لام سے شروع ہونا، سورہ آل عمران سے شروع ہونا، اس کو کہتے ہیں ترتیب وضعی۔ یہ بھی ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ اور بنائی ہوئی ترتیب۔ اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ سب سے اول ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ 2 بار نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول ہوا اور مکہ مکرمہ میں بھی اس کا نزول ہوا۔ ابتدا میں بھی اس کا نزول ہوا اور پھر مدینہ منورہ میں بھی اس کا نزول ہوا۔ اور سورۃ الفاتحہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ جو مضامین قرآن مجید میں وہ سارے سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر۔ چنانچہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم السبعہ، حامیم سے شروع ہونے والی وہ 7 صورتیں ہیں، تسلسل کے ساتھ ایک صورتوں کا مجموعہ ہے۔ حامیم سے جو شروع ہوتی ہیں، المؤمن سے لے کر الاحقاف تک، یہ 7 صورتیں تسلسل کے ساتھ ایک جگہ پر مذکور ہیں، اور وہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں۔ وہ ایک مجموعہ ہے مکی صورتوں کا جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر 4 مضامین بڑی کثرت سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک توحید، کتاب اللہ، رسول اللہ اور آخرت، یعنی توحید کے متعلق ابحاث ہیں، دلائل ہیں اس پر۔ کتاب اللہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی، راہبر اور رہنما ہے، اور یوم آخرت۔ یا یوں سمجھیے کہ ہر نبی آ کر اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 مضمون لوگوں کے سامنے رکھے، گویا کہ پوری دعوت کا خلاصہ 4 باتیں آپ کہہ دیجیے۔ کیا لوگو، تمہارا اور اس ساری کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ وہ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے۔ اور نمبر 2، اس دنیا کے اندر تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، قرآن مجید، اور اس قرآن کو کیسے تمہیں پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے سبق حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہارے لیے معلم ہوں، راہبر اور رہنما ہوں، میری اتباع کرو۔ اور یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، وہاں تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ تو یہ 4 باتیں پوری دعوت کا خلاصہ ہوتی ہیں، اور پھر یہ 4 باتیں جا وجہ قرآن میں ذکر ہیں۔
تو حوامیم السبعہ وہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور حوامیم السبعہ کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ لفظ با، الباء للالصاق، با ملانے کے لیے آتی ہے، گویا کہ اس مخلوق کا ربط خالق سے قائم ہو جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس مخلوق کا اپنے رب سے، اپنے خالق سے تعلق قائم ہو جائے، ورنہ کہاں یہ خاکی، یہ مخلوق، یہ مٹی سے پیدا ہوا اور ایک قطرے سے جس کی تخلیق کی گئی ہے، ایک حقیر ذلیل مخلوق، ایک رب سے یہ ہم کلام کیسے ہو، ایک رب سے اس کی بات کیسے ہو، اس کا اپنے پروردگار سے کیسے تعلق قائم ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید جیسا عظیم الشان کلام عطا فرمایا۔ جب انسان اس کو سینے سے لگاتا ہے تو واقعی وہ ربط پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو احکم الحاکمین ہے، تو کھانے سے، پینے سے اور ان تمام چیزوں سے، ضروریات سے تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر تو میرے فلاں بندے کو جس نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، کھانا طلب کیا تھا، بیمار ہوا تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کر لیتا، اس کو کھانا کھلا دیتا، اس کو پانی پلا دیتا، ایسا تھا جیسا تو نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، میری بیمار پرسی کی۔ یہ اس انسان، اس خاکی کا، اس مخلوق کا اس خالق سے تعلق بنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے، اس قرآن کی برکت سے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اس مخلوق کا خالق سے تعلق قائم ہو جائے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر یہ 4 مضامین ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ان 2 کے اندر یہ توحید آ جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، اس میں آخرت کی بات آ جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے اور ہم تو محتاج ہیں، ہم کیسے بندگی کریں گے؟ ہمیں تیری ہی مدد چاہیے، تو سکھائے گا تو ہم بندگی کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے استعانت مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھی راہ چاہیے۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کتاب اللہ کی بات آ گئی، ہمیں سیدھی راہ چاہیے، اور سیدھی راہ کہاں ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تم نے سیدھی راہ مانگی ہے، سیدھا راہ چاہتے ہو، تو یہ کتاب اللہ پاک نے اتارا ہے کلام، اور اس کلام کے اندر تمہارے لیے سیدھی راہ ہے۔ اور کیسے آئے گی؟ اس کلام کو سیکھیں گے کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ان کا راستہ میں بتا دے، تاکہ ہم ان سے پوچھیں وہ کون ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 قسم کے لوگ، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ان میں نبیین سب سے اول فہرست ہے، پہلے فہرست پر، پہلے نمبر پر نبیین کا نام آتا ہے۔ کہ ہم اس کتاب کو کیسے سیکھیں گے؟ نبیین کے ذریعے سے، اور نبیوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء، سید الرسل ہیں، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں بیان ہے۔ تو 4 مضامین یہاں مذکور ہو گئے، توحید بھی آ گئی، اور اسی طرح سے رسالت کا مضمون بھی آ گیا، قرآن کا مضمون بھی آ گیا، اور آخرت کا مضمون بھی آ گیا۔ اب بات آئی کہ ہمیں راہ چاہیے، سیدھی راہ، اور صرف سیدھی راہ کا تعین، ہر آدمی کہے کہ میں سیدھی راہ چل رہا ہوں، اپنی عقل سے کسی راہ کو متعین کر لے اور وہ کہے میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، نہ، سیدھی راہ متعین کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ سیدھی راہ ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین اور نیکوکار لوگوں کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی اتنی بات کہہ جاتی تو کافی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کے راستے مجھے نہیں چاہیے، یہود و نصارہ کے راستے مجھے نہیں چاہیے، ان راستوں پر چل کر میں بھٹک سکتا ہوں۔ میرے معاملات، میری معاشرت، میری زندگی کا ہر شعبہ مجھے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنا ہے، مجھے صدیقین، شہداء، صالحین کے مطابق گزارنا ہے۔ میری وضع قطع، میری زندگی، میرا طرز زندگی غیروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو قرآن مجید کی سب سے طویل صورتیں کہلاتی ہیں، آیات کے اعتبار سے سب سے طویل۔ اور عجیب بات یہ دونوں کی دونوں مدنی صورتیں، اور یہ دونوں کی دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ان دونوں کا آپس میں ایک جوڑا ہے، دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں، اور مکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔
اور ان صورتوں میں مدینہ منورہ کے اندر ایک ریاست قائم ہو گئی ہے۔ اب ریاست کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو ایک طاقت حاصل ہوئی ہے، ایک اقتدار حاصل ہو گیا ہے، ایک ریاست حاصل ہو گئی ہے۔ ریاست کے کیا بنیادی اصول ہوتے ہیں، کن اساسوں پر، کن بنیادوں پر ریاست کو قائم کیا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے کیا قوانین ہیں، مسلم اگر وہاں رہ رہے ہیں تو ان کے کیا قوانین ہیں، غیر مسلم اور ذمی تمہارے پاس رہ رہے ہیں تو ان کے کیا قوانین ہیں، گرد و نواح میں آپ دیگر آبادیوں کے ساتھ آپ اختلاط رکھیں گے تو آپ کے کیا قوانین ہوں گے، مذہبی اعتبار سے کیا احکام کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اسی طرح سے عائلی قوانین اس میں بیان کیے گئے ہیں، معاشرتی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، فوجداری کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اسلامی سلطنت کے حقوق بیان کیے گئے، اطاعت کہاں تک کرنی ہے، کس حد تک کرنی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک ایک جزئی، ایک ایک قانون اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ایک مستقل اسٹیٹ اور ریاست جہاں ہوتی ہے وہاں کن کن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ آل عمران میں بڑے خوبصورت انداز سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، ماننے والوں کی 5 صفات۔ اس سے استفادہ کون کریں گے؟ قرآن سے۔ ہاں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں نا الف لام میم، الحمدللہ رب العالمین، فاتحہ کھولنے والی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا سے، اس انسان کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھے۔ یہ اللہ نے اسے شرف بخشا کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن تھمایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام آیا ہے۔ تو یہ جب کھولتا ہے تو کھولتے ہی الف لام میم کیا معنی ہے نہیں معلوم، سب سے پہلے اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا اظہار کر، اللہ کا عظیم الشان کلام تیرے ہاتھ میں ہے، تو کوئی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک شبہ کی گنجائش اس کے نزول میں نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھدی للمتقین، فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جس میں 5 صفات ہوں گی وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر قرآن سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 خوبیاں پیدا کرو۔ نمبر 1، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لانا، بھروسہ کرنا، یقین رکھنا۔ نمبر 2، یقیمون الصلاۃ، نمبر 3، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، جو دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ نمبر 4، گزشتہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اور نمبر 5، آخرت پر یقین رکھنا۔ اگر یہ صفات اتم درجے کی، جتنے کامل درجے کی یہ صفات موجود ہوں گی تو قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی صلاحیت اس شخص کے اندر اتنی اعلیٰ درجے کی موجود ہوگی۔ اور اگر ان صفات کے اندر کمزوری ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی بھی مصنف، کوئی بھی کتاب لکھنے والا آغاز میں ذکر کرتا ہے کہ اس کتاب سے فائدے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 5 کام پہلے کر لینا، تو اسی طرح سے اللہ پاک نے بھی بتایا کہ اس کتاب سے فائدہ وہی حاصل کرے گا جس میں 5 باتیں ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت یافتہ، یہی کامیاب لوگ۔ اور ان الذین کفروا سواء علیہم، جب قرآن اللہ کا کلام اترا تو 2 طبقے ہو گئے، کچھ ماننے والے، کچھ نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والوں میں 2 طبقے ہو گئے، ایک کھلم کھلا مخالفت کرنے والے، ان کا بیان ہے 2 آیتوں کے اندر کہ چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہوں نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ضائع کر دی ہے، وہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ اب صلاحیت کا کھو جانا، اسی چیز کا نام ہے مہر لگ جانا۔ یہ بار بار آگے سپاروں کے اندر یہ بات آئے گی کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو مہر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی جو ہے زہر کھا لیتا ہے اور اتنی زہر اس نے کھا لی ہے کہ اب اس نے اپنی زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور زندہ رہنے کی جو صلاحیت تھی اس کے جسم کے اندر وہ نہیں رہی ہے، تو اس کو موت آئے گی۔ موت کون دے گا؟ اللہ ہی موت دے گا، لیکن موت کا ذریعہ کس نے اختیار کیا؟ خود اس نے اختیار کیا۔ موت کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کو موت دی ہے، حالانکہ ذریعہ اس نے خود اختیار کیا۔ بالکل اسی طرح سے جس شخص کے دل پر مہر لگتی ہے، مہر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ اس حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو تھی وہ صلاحیت اس نے خود ضائع کر دی۔ اور حق قبول کرنے کی صلاحیت، حق سننے، حق دیکھنے، حق کو قبول کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو جب آدمی ضائع کرتا ہے تو اسی چیز کا نام ہے مہر لگ جانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور پھر مخالفین، دوسرا طبقہ جو چھپ کے مخالفت کرنے والے ہیں وہ منافق، ان کی چند عادات ذکر فرمائی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں منافقوں کا تصریح کے ساتھ نام نہیں لیا، ان کی کچھ عادات اور اطوار بتائی، اور پھر آگے جو ہے سورہ آل عمران کے اندر
تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ، اور پھر سورۃ النساء کے اندر تو کھلی وضاحت کے ساتھ ان کی نشانیاں، کھلی وضاحت کے ساتھ ان کی نشانیاں آگے ذکر کی۔ تو کہا ایک نشانی یہ ہے جو آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن دلوں سے ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ تو جھوٹ بول کر کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے جی حضور کرتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی گن گاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم مذاق کے لیے جاتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ذرا مذاق کے لیے گئے تھے، دیکھتے ہیں تفریح کے لیے گئے تھے۔ کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو اس استہزاء کی بدترین سزا دے گا، اور ان کی مثال ایسی بدترین مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ کو جلایا ہو اور اس کا گرد و نواح روشن ہو گیا ہو، اور جیسے ہی آگ جلی ہے اور وہ روشنی ہو گئی ہے تو اچانک روشنی بجھ گئی ہے، یہ دیکھنے سے بھی قاصر، سننے سے بھی قاصر، بولنے سے بھی قاصر، اب یہ حق کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ اور جب قرآن اترتا ہے جس میں وعدے اور وعیدے اور سخت باتیں آتی ہیں تو یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کسی وادی اور جنگل میں چل رہے ہوں اور اچانک بارش اور گرج چمک شروع ہو گئی ہو، تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو چلنا چاہتے ہیں اس میں، اور جیسے ہی گرج کی آواز آتی ہے تو کانوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، موت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہی حال ان کا ہے، تذبذب کا شکار ہیں مدینہ کے اندر۔ یہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، کبھی کافروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں، کوئی ان کی اپنی زندگی، کوئی ان کی اپنی سوچ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، ان تین طبقوں کو ذکر کرنے کے بعد جو اس صورت کا اصلی دعویٰ اور موضوع ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا۔ اس موضوع کو یاد رکھیے گا، بار بار اس پر بات واپس آئے گی، اس لیے کہ ایک صورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، تمام تر مضامین اس موضوع کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور آسمانوں سے بارشوں کو برسانے والا ہے، جو آسمانوں سے بارشوں کو برساتا ہے جس میں ان بارشوں میں تمہارے لیے حیات ہے، نباتات نکلتے ہیں، اور تمہاری زندگی ان پر، تمہاری زندگی کے دار و مدار بارشوں پر ہے۔ اسی طرح سے آسمان سے وحی اتارتا ہے اور اسی وحی پر تمہاری روح کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی گھڑ کے لایا ہے، تو اس کی مثال لے کے آؤ، اس کی ایک مثال۔ پھر جنت کا کچھ بیان، جہنم کا کچھ بیان۔ قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے، جنت کا تذکرہ آتا ہے ساتھ جہنم کا بھی آتا ہے، جہنم کا آتا ہے ساتھ جنت۔ یہ انداز نہیں ہے کہ انسان جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو مہربانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، نہیں، قرآن ایک اعتدال والی کتاب ہے۔ اور جب کسی پر غضب اور غصہ اور برستا ہے تو پھر برسنا شروع ہو جاتا ہے، نہیں، ایک اعتدال کے ساتھ قرآن تذکرہ کرتا ہے، جنت پھر جہنم، اور متقی اور پھر کافر، دونوں تذکروں کو ساتھ لے کے قرآن چلتا ہے۔ اور کہاں اچھا مشرکین کہنے لگے اچھا یہ اللہ کی جانب سے، کافر کہنے لگے اللہ کی جانب سے یہ کلام ہے، تو اس میں مچھر مکھیوں کا تذکرہ کیوں ہے، یہ تذکرہ کیوں ہے؟ کہا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے لیے اگر مچھر کا تذکرہ کر دے یا مچھر سے کسی اور حقیر مخلوق کا تذکرہ کر لے، عنکبوت مکڑی کا تذکرہ کیا ہے، تو مثال ذکر کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اصل مقصد ہے کہ کس نے ماننا ہے، کس نے انکار کرنا ہے۔ انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں۔ جب اعتراض کرتے ہیں تو گمراہی کے راستے کھولتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آگے فرمایا کہ بندگی کے لیے تمہیں بنایا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کی بندگی کے لیے، خلافت کے لیے، اس ارض پر، اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہے، یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دھرتی کی خلافت دی تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے تذکرہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں، اور ان کا مقام اور برتری انسانیت کی تمام مخلوقات پر ظاہر کی کہ علم کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ شیطان کا تذکرہ کیا کہ یہ ازلی تمہارا دشمن ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی ٹھانی اور اسی وقت قسمیں کھا کر اس نے کہا کہ میں نے گمراہ کروں گا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم،
جب بات آئی خلافت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو مذہبی طبقے یہود، نصارہ، مشرکین عرب، یہ تین بڑے طبقے تھے، اور یہ تین طبقے اپنے آپ کو دین پر سمجھتے تھے۔ تو یہاں خطاب سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہود سے ہے، یہود سے جا بجا روح سخن ہوگا، اور آگے سورہ آل عمران میں خطاب زیادہ تر نصارہ سے آتا ہے۔ تو یا بنی اسرائیل سے، یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اہل کتاب کا ایک طبقہ یعنی یہود جن کو کہا جاتا ہے، ان کے احوال کو ذکر کیا کہ اللہ پاک نے ان سے کئی وعدے لیے، لیکن ہمیشہ انہوں نے وعدوں کو توڑا، اور یہ اس امت کو سمجھایا کہ تم سے جو وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامو، اس وعدے کو مت توڑو۔ تم ایمان میں، اسلام میں داخل ہوئے ہو تو تم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں تیرے احکام کو مانوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا راہبر اور رہنما مانا تو میں اے اللہ تیرے احکام کو مانوں گا، نبی کو راہبر رہنما مانوں، یہ عہد ہے۔ اس عہد کی خلاف ورزی کر کے یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، پھر جیسے ان پر ذلت مسلط ہوئی ہے وہ ذلت تمہارے پر بھی مسلط نہ ہو جائے۔ اس لیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں کچھ احکام ہیں جو یہودیوں کو دیے گئے ہیں۔ ایک حکم یہ دیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، دوسرا میرے وعدے کو پورا کرو، تیسرا مجھ ہی سے ڈرو، چوتھا جو اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، اور پھر کچھ چیزوں سے روکا کرا۔ سب سے پہلے انکاری تو مت بنو، اللہ پاک کی آیات اور احکام کو دنیا کے مقابلے میں ان کو پیچھے نہ کرو اور دنیا کو ترجیح نہ دو، اور اسی طرح سے حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اجتماعیت کی زندگی کو فوقیت دو، اجتماعی مفاد کو مقدم رکھا کرو، اور دوسروں کو جب نیکی کا حکم کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت بھولا کرو، خود بھی خیال کیا کرو، اور اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے آئے گی اور صبر کے ذریعے سے آئے گی۔ اور پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یہ جو دوسرا والا یا بنی اسرائیل ہے، یہاں سے لے کر اس پہلے پارے کے آخر تک جو یا بنی اسرائیل آتا ہے، آخری 2 رکوع سے پہلے جو یا بنی اسرائیل، یہ یوں سمجھے ایک یہاں سے یا بنی اسرائیل اور ایک ادھر آخر میں، یہ بیچ میں کیا ہیں؟ یہودیوں کے احوال ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے یہودیوں پر نازل ہونے والے 10 عذابوں کا تذکرہ کیا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونے والی 20 نعمتیں، اور تقریباً 40 ان کی بد اخلاقی برائیاں اور جرائم کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان بد اخلاقی جرائم کی بنیاد پر وہ اس دھرتی پر خلافت کے اہل نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے اہل اس دھرتی پر نہیں رہے، اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، ان پر ہمیشہ ذلت مسلط رہے گی۔ اب چند ان باتوں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اچھا، کیا کیا ان کے اندر بد اخلاقیاں، کیا غیر اخلاقی چیزیں کیا پیدا ہو گئی تھیں؟ کچھ کا تعلق عقائد سے تھا، کچھ کا تعلق عبادات سے تھا، کچھ کا تعلق معاملات سے تھا، کچھ کا تعلق معاشرتی زندگی سے تھا۔ ایک تو جناب شرک میں مبتلا ہو گئے، بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک براہ راست اللہ کو دیکھ نہ لیں، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ پاک نے ایک بڑا احسان فرمایا ہے کہ تمہارے دشمن کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد ایسی باتیں کرتے ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبدل الذین ظلموا، جو احکام دیے گئے ان احکام کو تبدیل کرنا انہوں نے شروع کیا، حالانکہ بے شمار احسانات تھے۔ احسانات کیا بیان فرمائے؟ احسانات یہ بیان فرمائے کہ اللہ پاک نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جرائم کو معاف فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ پاک نے ایک بار تمہیں موت دے دی تھی تمہارے چند اشخاص کو جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ طور میں گئے تھے، اللہ نے انہیں بھی اٹھایا، تمہارے پر من اور سلوہ اللہ پاک نے اتارا۔ یہ کیا کچھ اللہ نے تمہیں نہیں دیا؟ اور زمین کے اندر اللہ پاک نے تمہارے لیے غلے اور اناج اگائے، جو تم نے مانگا ملتا چلا گیا، ملتا چلا گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ بے اعتدالیاں تم کر رہے ہو، نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اور اسی طرح سے دین کے اندر حیلہ سازی کرنا۔ ہفتے کے دن شکار منع کیا گیا ہے تو ہفتے کے دن کیا کرتے؟ جا کے مچھلیاں ایک جگہ جمع کر کے اتوار کو نکال کے لے آتے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے اندر حیلہ سازی کرنا، احکام سے، اللہ کے احکام سے اعراض کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنا۔
گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں سال ہا سال لگا دیے۔ اللہ کے حکم سے اعراض کرنا، باہمی قتل و قتال، دلوں کا سخت ہو جانا، بدترین دلوں کا ہونا، اور اسی طرح سے اللہ کے کلام کو سن کے اس میں تبدیلی کرنا، اور اسی طرح سے ایمان والوں سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ملاقات کریں تو ان کے گیت گائیں، اور کافروں کے ساتھ ہوں تو ان کے گیت گائیں۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ اور کتاب کو، تورات کو اپنی طرف سے لکھ کر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ دعوے بیہودہ کرتے کہ ہمیں جہنم میں آگ کیا چھوئے گی، ہمیں تھوڑا ہی آگ لگے گی، ہمیں کوئی آگ نہیں لگے گی، چند دن جو ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ ہم جہنم میں جلیں گے، باقی ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قتال۔ اور اسی طرح سے جناب یوں کہتے کہ ہمارے دل تو سخت ہو گئے ہیں اور ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سحر اور جادو کرنا یہ بدترین ان کا شیوا بن گیا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کو، احکام کو سن کر کہتے سمعنا وعصینا، سنیں گے عمل نہیں کریں گے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، نہیں صرف ہم تورات کو مانیں گے باقی کچھ بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اور دنیا پر بدترین حرص کرنے والے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ، ایک ہزار سال کی اگر ان کو زندگی دی جائے تب بھی مرنا نہیں چاہتے۔ کیوں مرنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ آخرت میں اعمال نہیں ان کے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی، ملائکہ کو گالیاں دینا اور سحر کے پیچھے چلنا، سلیمان علیہ السلام کو برا بھلا کہنا اور نبی کا استہزاء کرنا، لا تقولوا راعنا، نبی کی توہین اور تذلیل کرنا، اور اسی طرح سے تمہارے ایمان میں شکوک شبہات پیدا کر کے تمہیں واپس کفر کی طرف لے جانا، اور جھوٹے دعوے کے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں صرف یہودی جائے گا، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ اور اسی طرح سے مساجد سے، دین کے احکام سے روکنا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کی مساجد سے رک۔ اور اسی طرح سے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یوں کہتے کہ اللہ پاک نے عزیر کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ تو یہ شرک میں مبتلا، یہ بدترین شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہیں، تمہاری عبادات بھی، تمہارے معاملات بھی، معاشرت بھی، عقائد بھی، سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، مسلمانوں آپ یہود و نصارہ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے یہاں پسندیدہ بن جائیں اور یہودی ہم سے خوش ہو جائیں اور نصرانی ہم سے خوش ہو جائیں؟ نہیں، حتیٰ تتبع ملتہم، ایک ہی صورت، کوئی دو رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ یہودی اور نصرانی آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت کو نہ اپناؤ۔ تو اگر آپ ان کی ملت کو اپناؤ گے تو پھر بڑا خسارہ ہے، اپنی تباہی کرو گے، کہ وہ ادیان جو منسوخ ہو گئے اور ان دینوں کو تم اور ان کی خواہشات پر آپ چلو گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، معاملات میں، معاشرت میں، عقائد میں، عبادات میں، نظریات میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں، تو یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی نہیں تمہیں بچا سکتے اللہ کے عذاب سے۔ اچھا، یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، یہ آخر میں جو آتا ہے یہاں سے پھر ملت ابراہیمی کے حقائق سمجھائے کہ ملت ابراہیمی ہے کیا چیز۔ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے؟ ان کے پاس کیا تھا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ دنیا میں جرائم سے بچنے کے لیے آدمی چار صورتیں، جرائم جب کوئی مجرم جرم کر لیتا ہے تو اس کے لیے جو سزا کا فیصلہ ہوتا ہے اس سزا سے بچنے کے لیے چار کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے بڑی بھاری رشوت دے کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرت میں کہا کہ نہیں، کوئی رشوت، لا يقبل منها عدل، کوئی رشوت قبول نہیں ہوگی۔ ایک یہ کرتا ہے کہ اپنے اوپر سے الزام ٹالنے کے لیے دوسرے کو جھونک دیتا ہے، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا ہے، اس کو سزا دی جائے مجھے بچا لیا جائے، فدیہ، نہیں، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک کسی کی سفارش بڑی بھاری سورس سے لے آتا ہے، اس سورس کے ذریعے سے میں بچ جاؤں گا، نہ، ولا تنفعها شفاعہ، سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور چوتھا کہ کوئی میرے پاس پارٹی ہے، کوئی جتھا ہے، کوئی مضبوط گروہ ہے، اس کے ذریعے سے میں دھمکیوں سے بچ جاؤں گا، دھمکی دے کے اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو وہاں سزا سے بچا لوں گا، نہیں، ولا ہم ینصرون، کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی اس دنیا میں آزمائشیں آئیں، احکام ان کو بھی اللہ نے دیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام، مقتدا، پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اللہ میری ذریت کو بھی بنا لے، میری اولادوں کو بھی پیشوا بنائیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ظالم آپ کی ذریت سے وہ رہنما پیشوا نہیں بن سکتا۔ ظالم کون؟ مشرک۔ اہل عرب نے اگر شرک کیا نہیں بن سکتے، یہود نے شرک کیا نہیں بن سکتے، نصارہ نے شرک کیا نہیں بن سکتے، وہ مذہبی پیشوا اب بننے کے اہل نہیں رہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت سمجھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو یہ، وہ تو شرک سے بڑے بیزار تھے، شرک سے بڑے دور تھے، اور مکہ مکرمہ کو جب انہوں نے آباد کیا ہے اور اپنے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑا تو اللہ سے دعا مانگی، یہ ایک شہر، ایک ملک آباد کرنے، ایک ریاست قائم کرنے کے لیے 3 جو بنیادیں ہیں ان کو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ کیا؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، امن۔ نمبر 2 وارزق اہلہ، روزی کا مسئلہ، اور نمبر 3 تعلیم کے لیے معلم، تعلیم اور تربیت کا انتظام۔ تو یہ کسی اسلامی ریاست کی سب سے پہلی بنیادی 3 ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ امن کا مسئلہ، امن کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوگا تو گھر میں چین نہیں ہے، باہر چین نہیں ہے تو گھر میں کیسے چین آئے گا؟ ہر وقت تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ امن بنیاد ہے، رزق کا مسئلہ بنیاد ہے۔ جب یہ دونوں بنیادیں حل ہو گئیں تو اب انتظام کے لیے تعلیمی نظام ہونا چاہیے، ایسا تعلیمی نظام۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کو تعمیر کیا اور معلم مانگا، اور معلم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعا کی کہ اللہ میں نے ان کو آباد کیا، اللہ اس بستی کے لیے ایک معلم بھیج۔ اور وہ معلم کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اب عجیب دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ نصاب بھی متعین کر دیا، وہ معلم آگے کیا سکھائے گا، نصاب کون سا ہوگا، تعلیم کا نصاب کون سا ہوگا، جس نصاب سے ایک انسان کا اپنے خالق سے تعلق قائم ہوتا ہے، جس انسان کا اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا میں رہنے کے مقصد پہچانتا ہے، وہ کیا نصاب ہے؟ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت، یہ نصاب ہے، یہ تعلیمی نصاب ہے۔ آج کیا ہم نے اس کو نصاب کا حصہ سمجھا ہوا ہے؟ صبح ہمارا بچہ جاتا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور شام کو جب تھکا ہارا آتا ہے تو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، کیا پڑھنے کے لیے؟ سپارہ پڑھنے کے لیے۔ راستے میں چلتے ہوئے، گلی سے گزرتے ہوئے سائیکل پر کسی کو بلا لیا، کس کے لیے؟ سپارہ پڑھنے کے لیے۔ اور ادھر بھاری بھرکم فیس، اسکول میں بڑی فیس جا رہی ہے، یونیورسٹی میں بڑی فیس جا رہی ہے، کالج میں بڑی فیس جا رہی ہے، لیکن جو نصاب تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس نصاب تعلیم کو لے کے آئے، وہ اس پر ہم نے کوئی اہمیت نہ دی۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ پہلا نصاب تھا۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب قرآن کا معنی سکھانا، یہ دوسرا نصاب ہے، یہ نصاب کا دوسرا شعبہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سکھایا اپنی اولاد کو یہ نصاب؟ نمبر 3 والحکمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھانا، یہ تیسرا نصاب ہے، کبھی سکھایا ہم نے؟ اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کا تزکیہ کرنا۔ یہ اسلامی ریاست آپ قائم کر رہے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے اگر مذہب کی بات آپ نہ کریں، کیا اسلامی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو ارباب اقتدار آئیں گے، کیا ان کے دلوں میں ایثار اور ہمدردی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا امانت داری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا دیانتدار ہونے چاہیے یا نہیں؟ وہ ایسے ہونا کہ جو جھوٹ بھی نہ بولیں، وہ ایسے ہوں کہ جن کے دلوں میں امت کا درد اور ترس بھی ہو، وہ ایسے بھی تو ہوں جو لوگوں پر رحم کھانے والے ہوں۔ تو یہ رحم کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن سکھائے گا، یہ تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات ہیں، یہ نصاب ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے، انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر بڑی اہم بات، جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف سمجھا جائے گا۔ وہ دنیا کی بڑی ڈگریاں لے لے، وہ دنیا کی بڑی تعلیم حاصل کر لے، اور وہ کہاں سے ڈگریاں جمع کر کے لے آیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، یہ ابراہیم کے بتائے ہوئے نصاب جو تھے، اس نصاب سے، اس ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرے گا، جس نے قرآن پڑھنا نہ سیکھا، جس نے قرآن کا معنی نہ سیکھا، جس نے سنت رسول نہ سیکھی، جس نے دل کا تزکیہ نہ کیا، دل میں حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو صاف پاک نہ کیا، وہ کون؟ الا من سفیہ نفسہ، بے وقوف۔ وہ کون؟ وہ بے وقوف۔ وہ شروع میں کہا تھا
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. تو یہ کیا کہتے تھے؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان صفحاء کی طرح ہم ایمان لائیں. تو کہا انہیں بتا، ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے. تو کہا انہیں سمجھا دو جس کی زندگی میں یہ نصاب تعلیم نہیں ہے وہ ہے بے وقوف. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کیوں ان جملوں کی ضرورت پڑی؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا ہے. اس کی ابراہیم کو سوچ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ نصاب بنانے کی، تجویز کرنے کی سوچ کس نے دی؟ رب نے. تو رب نے جو دی ہے سوچ، تو رب کی سوچ کیا کہیے پھر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو بڑا مقام ہوگا ان کا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس پر اکیلے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیت کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولادوں کے اندر یہی سلسلہ چلتا رہا. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے ایک مسلمان کا نصاب ہے. یہ ایک مسلمان کا نصاب تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ امت ہے، اس کو کہتے ہیں امت، اس کو کہتے ہیں ایک امت، ایک تنظیم، اس کو کہتے ہیں کہ ایسی اس طرح سے ریاست ہوتی ہے. اور وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے. نہیں ہو سکتی. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ شرک کوئی. یہ سب چیزیں ختم. اب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اب دین اسلام آیا ہے اور یہ دین اسلام غالب ہوگا پوری دنیا میں. اب اسلام غلبہ چاہتا ہے، اب اللہ اس دین کے ذریعے سے غلبہ چاہتا ہے. اب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اب یہودیت کا رنگ چھوڑو، اب نصرانیت کی تہذیب کو چھوڑو، یہودیوں کی ثقافت کو چھوڑو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، معاملات، معاشرات، یہ سب دنیا کے اندر یہ رائج ہو کر رہیں گے. یہ ہے اصل چیز. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان.